السلام علیکم نصلی علی رسول الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرا جو مشن ہے، مقصد ہے کہ لوگوں کو جو ان کی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، اور وہ کیسے جسم میں پرورش پاتی ہیں، تو اس کے اسباب اپنے بہن بھائیوں تک پہنچانا۔ حالانکہ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کام کوئی بھی فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر لوگ تندرست ہو جائیں تو ڈاکٹروں، حکیموں کے تو کاروبار بند ہو جائیں گے، لیکن بیسیکلی جو میرا مقصد ہے کہ یہ رزق جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے، اور ہر بندے کے جو مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے اس کو مل کے رہنا ہے، چاہے وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رزق میرے تک پہنچے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا یقین کیسے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے۔ وہ جو دور تھا، آپ خود ہی اندازہ لگائیں، نہ کوئی میڈیا تھا، بلکہ ڈاک کا نظام بھی نہیں موجود تھا، کوئی خط بھی کسی کو بھیجے۔ تو اس دور کے اندر نام تو لوگوں نے سنے ہوتے تھے، لیکن شکل سے واقف نہیں ہوتے تھے ایک دوسرے کے۔ جو بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی تھیں، نہ کوئی کیمرے ہوتے تھے، کوئی تصویر کہیں پہنچ جائے، لیکن نام جو ہے وہ معروف ہوتے تھے، مشہور ہوتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کئی سفر میں تھے، تو ایک علاقے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب گھوڑے پہ سوار تھے، تو ایک آدمی سے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو آپ میرے اس گھوڑے کو پکڑ لو۔ اس نے پکڑ لیا۔ اب راستے میں یعنی مسجد کے اندر جاتے ہوئے نیت کر رہے ہیں کہ میں واپس آ کے اس کو 2 درہم اجرت کے دے دوں۔ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو دیکھا نہ گھوڑا نہ وہ آدمی۔ جب دیکھا تو گھوڑا جو ہے، ادھر ادھر دیکھا تو وہ اس کے یعنی زیرہ اتری ہوئی تھی، اور وہ کاٹھی وغیرہ جسے کہتے ہیں سارا وہ بچک رہا تھا۔ تو وہ ہر آدمی کے اس وقت کندھے پہ ویسے بھی سنت ہے کپڑا رکھنا، تو وہ گئے گھوڑے کے کو کپڑے سے باندھ کے لے کے آئے، بازار میں گئے تو وہی زیرہ ایک دکاندار کے پاس لٹکی ہوئی تھی۔ تو کہا بھائی یہ زیرہ کتنے کی ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ شکل سے پہچان لیا کہ مسلمان ہے، کوئی مسافر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی ایک آدمی 2 درہم کی بیچ کے گیا مجھے، اور میں آپ سے منافع نہیں لوں گا، آپ 2 درہم میں لے لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے میں اس کو حلال کر کے دینا چاہتا تھا، اس نے حرام کر کے لے لی۔ یعنی انہوں نے نیت کی 2 درہم کی، اور وہ زیرہ اتار کے جا کے بازار میں بیچ دی، اور 2 درہم کی بیچی۔ یعنی اس کو 2 درہم کی نیت کی ہوئی تھی اور وہ حلال تھی۔ اب رزق جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے مقدر کا مل کے رہتا ہے، آپ چاہے کچھ کریں یا نہ کریں۔ پورا قرآن کھول لیا، اللہ نے جو محنت شرط رکھی ہے وہ دین کی محنت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو میرے دین کے راستے میں، جس کا مفہوم ہے جد و جہد یعنی کوشش کرے گا، میں اس کو ہدایت دوں گا۔ اور آتا ہے
کہ کائنات میں سب سے قیمتی جو چیز ہے جو انسان کے نزدیک، اس میں سارے مذاہب ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، وہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پانی ہے، پھر غذا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے کہ سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ اب دیکھیں پرانے لوگ تو مائیں، دادی، نانیاں اور محلے کی بزرگ عورتیں ہمیشہ ہی ایک ہی بات کرتی ہیں، بیٹے اللہ تجھے ہدایت دے۔ تو ہدایت جو ہے یہ کائنات میں سب سے قیمتی، اور یہ محنت کے بغیر ملتی نہیں، اور اس کی محنت کے لیے اللہ نے نبیوں کو اتارا ہے دنیا میں۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو موضوع میرا یہ ہے کہ دیکھیں جو میں ویڈیو بناتا ہوں، کوئی آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، 1 پیسہ بھی نہیں لگتا، لیکن کیونکہ میں اگر بناتا ہوں تو میرا تو لگتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ نہیں ہے، موبائل تو آپ نے یوز کیا، ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، اگر آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن جو ویڈیو جو ہے اتنی زیادہ جو ہے اس کی ویلیو بنے گی، اور لوگوں کے پاس سب سے زیادہ یعنی یہ جائیں گی، میں اور اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ابھی بھی مجھے تو کہیں سے کچھ نہیں مل رہا اس کا، لیکن کم سے کم اس پہ انویسٹ ہو رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ انویسٹ جو اچھے طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر کروں، تاکہ وہ یعنی لوگوں کے پاس ہر زبان میں، انگلش میں یا اور جو معروف زبانیں ہیں، تو ان زبانوں میں بھی اس کو جو ہے اپنی ویڈیو کو بناؤں اور اچھی سے اچھی انفارمیشن دوں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے بواسیر۔ بواسیر بیسیکلی بہت پرانا، صدیوں سے مرض ہے، اور اس کے علاج بھی آج تک یہ بھی ناقابل علاج ایک مرض ہے۔ یہ کوئی خوف کھانے والی بات نہیں ہے۔ یہ بواسیر جو ہوتی ہے مائنر کینسر ہوتا ہے، اس میں مسے بھی بنتے ہیں، ایک خونی بواسیر ہوتی ہے، ایک بادی ہوتی ہے۔ بادی کے اندر مسے بھی بنتے ہیں، خونی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جس کو ہوتی ہے اس کے جسم پہ گوشت نہیں ہوتا، کھال اور ہڈیاں ہوتی ہیں۔ گوشت ہوتا ہے یعنی پتلا دبلا ہوگا، یعنی اگر موٹا بھی ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ بلیڈنگ ہونے سے وہ بالکل کھال ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن بادی کے جو پیشنٹ ہیں وہ موٹے تازے ہوتے ہیں اکثر۔ اب اس کے سبب کیا ہے؟ اب خونی اور چیز ہے، بادی اور چیز ہے، یعنی بیس اس کی جو ہے کسی بھی آپ تحقیقات کو پڑھ لیں، وہ ایسڈ ہے، تیزابیت، خشکی انتہائی جسم میں۔ تو یہ کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ آپ ان فیملیوں کا تجزیہ بھی کر لیں۔ یہ گائے کا گوشت کھانے والے سب سے زیادہ اس مرض میں مبتلا ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ ہمارے پختون بھائی، اور اس کے بعد جو ہمارے اردو سپیکنگ ہے، جو تجزیہ جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ سروے جو ہے، بواسیر سب سے زیادہ اردو سپیکنگ اور ہمارے پختون بھائیوں، کیونکہ یہ بہت شدت سے گائے کا گوشت استعمال کرتے تھے۔ اب یہ چکن پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن چکن بھی اس کے اندر بھی کیونکہ بہت زیادہ ایسڈ ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے، پہلے بد ہضمی، قبض ہو جائے گی آپ کو۔ لیکن گائے کے گوشت کے ساتھ، کیونکہ گائے کا گوشت وہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو اللہ نے رکھی ہیں مزاج رکھا ہے، جو ایلیمنٹ رکھے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ چیز جو ہے مچھلی میں بھی ہے۔ میں ایک مثال ہر ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ دہی کھانے والا جو چاہے وہ کسی شکل میں کھائے، دہی بڑے ہیں، آلو چھولے ہیں، یعنی اس میں ویسے بھی چٹنیاں اور وہ کھٹائیاں پڑتی ہیں، تو بیس تو کھٹائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ 1 کلو دہی اگر کھائے اور 1 نوالا اگر گائے کے گوشت کا لے، اتنا ہی اس کے اندر جیسے لو پوٹینسی، میڈیم پوٹینسی، ہائی پوٹینسی
تو وہ اتنے ہی افیکٹ کرے گی۔ اگر کسی کو فائدہ دے گی تو 1 کلو دہی کھانے سے جتنا فائدہ ہوگا 1 نوالا گائے کے گوشت کا لینے سے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اب 1 کلو گوشت اگر گائے کا کھایا جائے اور ایک بوٹی جسے کہتے ہیں، ایک پیس جو ہے وہ مچھلی کا کھائے اتنے ہی افیکٹ کرے گی۔ اور ایک بندہ اکیلا 1 کلو مچھلی فرائی کر کے کھائے، اور ایک جھینگا مچھلی نہیں ہوتی، یہ سمندر کے اندر ایک علیحدہ مخلوق ہے اور کیڑے کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو اگر آپ اصلی حالت میں دیکھ لیں تو خوف کھا جائیں گے۔ اس کی آنکھیں بھی بال سے ہوتے ہیں، اس کے منہ کے آگے اس کے اوپر لگی ہوتی ہے، بڑا عجیب سا کیڑا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے منوں کے حساب سے جھینگا جو اس کی کھال کھول کے اندر یہ گدا ہوتا ہے جو آپ نے کھاتے ہیں یا دیکھتے ہیں، سفید وائٹ کلر کا، تو ایک جھینگا 1 کلو مچھلی کے برابر جو ہے وہ افیکٹ بھی کرتا ہے، سائڈ افیکٹ بھی کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، لیکن شدت سے جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، دہی گائے کا گوشت اور مچھلی کھانے والے، میں اس کی زندہ مثال ہوں آپ کے سامنے۔ میں 3 بار افریقہ گیا ہوں، اور 3 بار افریقہ میں اپنی دوائیاں اپنے لیے کہ اور بھی کسی کو ایمرجنسی ضرورت پڑی تو اپنی جو بنائی ہوئی دوائیں ہیں مختلف قسم کی، جی بواسیر تو کوئی وہ فرسٹ ایڈ میں آتی نہیں، تو وہ پھر بھی لے کے جاتا ہوں ہر مزاج کی دوائیاں۔ تو افریقہ میں چھوٹی چھوٹی نوجوان لڑکیاں لڑکوں کو بواسیر ہے، حالانکہ ہمارے ملک میں جو ریشو ہے وہ تقریباً 35-40 سال کے بعد یہ نمودار ہوتی ہے، لیکن آج جتنا جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ اور سنیکس استعمال ہو رہے ہیں شدت سے، اب چھوٹے چھوٹے ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا، بہت سے پیشنٹ آتے ہیں ان میرڈ ہیں اور ان کو بواسیر ہو جاتی ہے۔ اکثر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو پریگننسی کے اندر بواسیر ہو جاتی ہے، بہت سی آج بھی میرے پاس پیشنٹ ہیں، کیونکہ جو پریگننسی کے ابتدائی مہینے ہوتے ہیں وہ انتہائی خشک ہوتے ہیں، اس کے اندر انتہائی خشکی کا مزاج ہوتا ہے ہر مستورات کے اندر، اس میں ہی وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہر مہینے کے اعتبار سے مزاج چینج ہوتے رہتے ہیں، تو وہ پہلے سے ایسیڈیٹی ہوتی ہیں، یعنی بواسیر تو نہیں ہوتی، لیکن جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو فوری بواسیر شروع ہو جاتی ہے ان کو، اور وہ پھر مختلف ٹوٹکے اور ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس ہر طریقے سے۔ ابھی بھی ایک بہن جو ہے وہ لاہور سے باہر ایک علاقے سے میاں بیوی آئے، تو وہ اتنی شدت میں تھی کہ آ کے میرے گھر صوفے پہ لیٹ گئی، میں نے وہیں پہ اس کو دوائی 2 کیپسول کھلایا اپنے، اور میں نے ٹینڈے دیسی گھی میں پکائے ہوئے تھے مٹن کے ساتھ، تو وہ میں نے ان کے کوئی کھانا بھی وہ صبح سے جو بھی کھاتی تھی باہر نکلاتا تھا، وہ 3rd منتھ تھا اس کو، تو وہ وہیں وہ کہتی کوئی چیز منہ میں ٹکتی نہیں، فوری وامٹنگ ہو جاتی، اور میں نے کہا کہ آپ کھائیں، دیکھیں باہر آتا ہے، تو جب انہوں نے کھایا تو بڑی ماشاءاللہ 1.5 روٹی کھا گئی، میں نے کہا کیسا ہونا چاہیے، بالکل ایزی ہوں میں۔ تو یہ علاج پہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے اس کے اسباب کیا ہے؟ تو کچھ اسباب تو میں اس لیے ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا کہ بچے بھی دیکھتے ہیں، بچیاں بھی دیکھتی ہیں ویڈیوز بھی، یعنی بڑے بھی دیکھتے ہیں، تو مجھے تو میرا ضمیر تو اجازت نہیں دیتا کہ ایسے میری کسی ویڈیو میں کوئی پہلو ہو، ورنہ اللہ معاف کرے یوٹیوب پہ لڑکیوں کی تصویریں، لڑکیوں کی آواز میں، ہاں جی، مردوں کے جو سیکس کے متعلقہ وہ ویڈیو بنی ہوئی ہیں اور وہ بیان کر رہی ہیں ہماری پاکستانی بہنیں، تو میں حیران ہوں کہ چند پیسوں کی خاطر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب موبائل تو ہر بچے کے ہاتھ میں، کوئی کہیں بھی دیکھ سکتا ہے، تو چھت پہ جا کے دیکھ سکتا ہے، تنہائی میں کہاں بھی دیکھ سکتا ہے، راستے میں دیکھ سکتا ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے۔ تو ایسے ایسے اوپر جو تھم نیل جسے ٹائٹل کہتے ہیں لکھے ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کی تصویر، وہ باقاعدہ وہ لڑکی کی تصویر لگی ہوتی ہے جو جس کی وہ چینل ہے، اور وہ خود بول رہی ہوتی ہے باقاعدہ، وہ جتنی بھی اس کی اگر 100 ویڈیو ہے تو 100 کو دیکھیں ایک ہی آواز آ رہی ہے، وہی تصویر لگی ہوئی ہے اوپر۔ اور مردوں کے جو سیکس کے
وہ نقائص ہیں ان کو بیان کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی۔ اللہ ایمان کی حفاظت کرے ہماری، تو کم سے کم اس کے لیے مردوں کو لیکن مرد بھی اگر وہ ایسی ویڈیوز بنا کے اپنے چینل پہ یوٹیوب پہ ڈالتا ہے، دیکھتے تو سارے ہی ہیں۔ جو اب تو موبائل کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کسی ویڈیو کو دیکھنا کوئی مشکل ہے، کہیں پہ بھی تنہائی میں چھت پہ جا کے ٹوائلٹ میں بیٹھ کے، ہاں جی کہیں بھی بیٹھ کے بچہ دیکھ سکتا ہے۔ تو چند پیسوں کی خاطر پورے معاشرے کی ہاں جی تباہی کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی آگاہی دینا یا ایسا لیکچر دینا، تو یہ تو مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل، کتنے دن زندہ رہے گا۔ نبی پیغمبر جو کہ اللہ کی خاص مخلوق ہوتے ہیں وہ نہیں دنیا میں رہے، بڑے بڑے بادشاہ جن کی ہماری سلیبس کی کتابوں میں ان کی ہسٹریاں ہیں، کہاں ہیں وہ؟ مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے، ان کے مقبرے بھی ختم ہو چکے ہیں، یادگار جو تھی وہ بھی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت کرے۔ تو بس درخواست اتنی ہے کہ سبسکرائب ضرور کریں چینل کو۔ تو بواسیر کے جو اسباب ہیں ان میں گائے کا گوشت، دہی، مچھلی اور ہر کھٹی چیز، اور جیسے مسالے والی چیز، اب کڑھائی گوشت جو ہم یہ ریسٹورنٹوں پہ کھاتے ہیں، گھر میں تو بنانے کے مختلف طریقے ہیں، وہ ٹیسٹ جو ہم لینے جاتے ہیں وہ آپ دیکھیں جب کڑھائی تیار ہوتی ہے تو پوری کڑھائی کے اوپر دہی کا ایک لیپ پوری چھت ڈالتے ہیں، وائٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھوننا شروع کرتے ہیں، وہ مسالہ بنتا ہے۔ اور ایسے پیشنٹ بھی آئے کہ مٹن کا میں نے کہا کہ آپ بیف جتنا مرضی کھائیں آپ کو بواسیر نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک دن فون آتا ہے ایسے ہی اکثر مریضوں کا کہ جی مجھے وہ بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ بھائی کیا کھایا تھا؟ نہیں مٹن ہی کھا رہا ہوں۔ یار مٹن کھایا تھا تو کیسے، کہاں سے، کیا ڈالا تھا اس میں؟ کہتے ہی ڈالا نہیں، کڑھائی کھائی ہے مٹن کی۔ تو میں نے گھر بنائی یا اپنے کسی انہوں نے کہی وہ کسی ریسٹورنٹ سے کھائی؟ میں نے کہا اس میں تو دہی لگایا، انہوں نے بہت زیادہ ڈالا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک دو دن اپنی دوائی کو ذرا ڈبل کر لو، بلیڈنگ بند ہو جائے گی، ایک دن میں بند ہو جائے گی، اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ترش چیزیں ہیں جیسے نیمبو ہے، یہ کنو مالٹا جو ہے، یہ باقاعدہ مجھے بہاولپور سے ایک شخص کا فون آیا، یہ دسمبر کا مہینہ تھا شاید، تو اس نے کہا جی وہ حکیم صاحب میں آپ کی دوائی بھی کھا رہا ہوں، مجھے بلیڈنگ ہوگی۔ ہمیں کیونکہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا پھل چل رہا ہے، کون سی سبزیاں آج چل رہا ہے، اور لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس موکل ہے کہ یہ کھایا پیا بھی بتا دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ایک کام کو کرتے کرتے آپ کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ تو میں نے فوری کہا کہ کنو یا مالٹا آپ استعمال کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوں، کھا بھی رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ ہو گئی؟ کہتے یہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں کہا بھائی یہ ٹھنڈا ضرور ہوتا ہے، ہر ٹھنڈی چیز جو ہے وہ خشک ہوتی ہے زیادہ تر، کیونکہ گرمی اور سردی کا کوئی آپس میں ملاپ نہیں ہے، آپس میں یہ ضد ہے ان کی، اور تری اور خشکی کی ضد ہے، یہ دونوں قائم نہیں رہ سکتی مل کے۔ تو لہٰذا یہ کنو مالٹے میں ترشی ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ یعنی وہ انہوں نے کہا کہ میں کھا بھی رہا ہوں، آپ سے بات بھی کر رہا ہوں کہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے گرمی سے ہوتی ہے بواسیر، یہ انتہائی، کیونکہ تیزاب کا مزاج جو ہے کہیں کسی سے پتہ کر لیں یہ خشک سرد ہوتا ہے، اور کسی کے جسم پہ کوئی بھی تیزاب ڈال کے دیکھ لیں جلن شروع ہو جائے گی، جل جائے گا جسم، کھالے تک اتر جاتی۔ تو اس کا مزاج خشک سرد ہے۔ اب وہ خشک بھی ہے، سرد بھی ہے، ہر ترش چیز جو ہے، نیمبو ہے، دہی ہے، چاہے کھٹا ہو یا میٹھا، اس میں وہ خمیر پڑا ہوتا ہے۔ کنو مالٹا اور یہ جو اسٹرابری ہے، اور ہر پھل جس میں ترشی موجود ہے وہ خشکی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور جو کڑوی سبزیاں ہیں جیسے کریلے ہیں، کچنار ہے، ان میں شدید ایسڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو پہلے کھٹائی جو
منہ سے کھٹا پانی اکثر آتا ہے، کھٹائی رہتی ہے، یہ ایک میڈیم سٹیج ہے ایسیڈیٹی کی. لیکن جب منہ کڑوا ہونا شروع ہو جائے تو یہ پیک پہ ہوتا ہے، یعنی سمجھے کہ یہ حد کراس کر چکا ہوتا ہے. اور جو کڑوی سبزی ہوگی شدید ایسڈ ہوگا اس کو. سبزی ہے، کوئی بھی چیز کڑوی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے ہم جو ہے نا پرہیز کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت دے گا. میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو بناؤں گا وہ اس کے علاج پہ بناؤں گا کہ کن چیزوں کے کھانے سے یہ نیوٹرل ہو جاتی چیزیں. اور بواسیر جو ہے، جب بھی آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے علاج کے باوجود، دوائی کے باوجود، وہ پھر بواسیر ہو جائے گی آپ. تو اس لیے یہ کوئی لوگ کہتے ہیں یہ ٹوٹکے ہیں یا پہاڑا ہے کہ جب کھاؤ تو صحیح، جب نہ کھاؤ تو. معاملہ یہ ہے کہ پرہیز جو ہے وہ ہمارے طبیبوں کو بھی نہیں پتہ. خود بھی ان کو بواسیر ہوئی ہے اور وہ ان چیزوں سے ہوئی جو بواسیر کرتی ہے، اور ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ ہماری خوراک جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بواسیر ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ خود ہی، شاید کوئی بھی مرض خود نہیں ہوتا. ہر مرض کا تعلق آپ کی جو ہے وہ غذا کے ساتھ ہوتا ہے، آب و ہوا کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو تندرستی صحت عطا فرمائے. تو آپ بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور لائک بھی ضرور دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید معلومات ملتی رہے گی. اللہ